بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الہم اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ طائف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجی عثمان بن طلحہ سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ کا کیا حکم صادر ہوتا ہے، لیکن رحمت عالم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح سے آزاد ہو اور مامون ہو، اور پھر کعبہ کی کنجی بھی انہی کو واپس دے۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علمدار تھے، اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی فوج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تھے اور صحابہ نے گرفتار کر لیا، لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت للعالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ابو سفیان فوراً اسلام کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں، اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ مگر فتح کے دن ایک شخص ہانپتا کانپتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد آپ 15 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس وقت انصار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے، مگر جب آپ کو ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت عتاب کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اور باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے۔ البتہ دو قبیلے حوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر مقابلہ کے لیے جمع کیا، جن میں 10,000 تو مہاجرین و انصار تھے جو مدینہ سے آئے، اور 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ 6 شوال 8 ہجری کو یہ حزب اللہ یعنی خدائی لشکر روانہ ہوا، اور جب وادی حنین میں پہنچا تو دشمن پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ فوراً مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا۔ اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی ہے کہ بے ترتیبی تھی، لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے، یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز و سامان دیکھ کر خوش ہو رہے، اور بعض صحابہ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ کے زبان پر کلمات آ گئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مالک بے نیاز نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں اور تلواروں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ بدر میں بے سر و سامانی کے ساتھ فتح مبین اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 زرہ پہنے ہوئے ایک خچر پر سوار تھے جس کو دلدل کہا جاتا تھا۔ قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس نے ایک دلیرانہ آواز دی جس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور طرفین سے قتل و قتال شروع ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر لشکر غنیم کی طرف پھینکی، جس کو قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا تھا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے نہ بچ سکی۔ آخر دشمن مروب و مغلوب ہو کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں بنی ثقیف اور حوازن کا مرکز تھا۔ تقریباً 18 دن تک اس کا محاصرہ کیا لیکن فتح نہ ہوا۔ جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو ابھی راستے میں ہی تھے کہ مقام جرانہ میں طائف سے قبیلہ حوازن کے وفد آپ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ حنین کے موقع پر
جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما کر ان کے قیدی واپس کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ کر مدینہ میں مقیم ہو گئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہو کر اور خود درخواست کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے اور ادائے عمرہ کے بعد پھر مدینہ کی طرف واپسی ہوئی۔ 6 ذی القعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں داخل